نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 25 سال کی ہوئی تب پورے عرب کے اندر آپ کو 2 القابات سے تقریباً ہر بندہ ہی یاد کرتا تھا، ایک صادق اور ایک امین، کہ آپ کے پاس امانت رکھ دو تو ساری زندگی بے شک آپ بھول جاؤ، آپ اپنی اگلی نسلوں کو بھی نہ بتاؤ کہ ہم نے فلاں بندے کے پاس امانت رکھی ہے، تب بھی آپ کو اپنی امانت کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ امانت رکھنے والا تو اپنی امانت بھول سکتا ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگر امانت رکھ دی گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امانت کو نہیں بھولیں گے۔ اور دوسرا لقب تھا صادق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے فائدے کے لیے، اپنے گھر والوں کے، خاندان کے، ذات برادری کے فائدے کے لیے، اپنی خاندان کی عزت کی خاطر، اپنے خاندان کی ناک رکھنے کی خاطر، اپنے گھر والوں کی ناراضگی سے بچنے کی خاطر بھی کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جب کبھی بھی موقع آئے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے سچ ہی نکل سکتا ہے، چاہے وہ اپنے خلاف ہو یا اپنوں کے خلاف ہو۔ یہ 2 القاب آپ کے مشہور ہو چکے تھے، شہرت آپ کی عام ہو چکی تھی، اور اس وقت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تجارتی سفر بھی کر رکھے تھے۔ اس سے قبل ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ حضرت ابو طالب کے ساتھ، اپنے چچا کے ساتھ بھی آپ نے شام کا سفر کیا تھا۔ اس وقت تاجر تو حضرت ابو طالب ہی تھے، یہ ساتھ صرف ایک سیر کی خاطر گئے تھے یا دیکھنے کے لیے گئے تھے کہ یہ تجارت کیسے ہوتی ہے۔ اور اس وقت کچھ واقعات بھی ہوئے مافوق الفطرت جو حضرت ابو طالب نے دیکھے، اور ایک راہب، بحیرہ راہب سے بھی ملاقات ہوئی، اس نے بھی کچھ پیشین گوئی کی کہ یہ جو تمہارا بھتیجا ہے یہ کوئی عام نہیں ہے، اس کی خاص حفاظت کرو اور شام کی طرف نہ لے کر جاؤ، ایسا نہ ہو کہ کوئی اہل کتاب جو ان کے اندر نشانیاں دیکھ لیں وہ ان کو نقصان پہنچائیں تو نہ لے کر جاؤ۔ ایسے کچھ واقعات ہو چکے تھے، لیکن اب چونکہ عمر مبارک آپ کی اتنی ہو چکی ہے کہ تجارت کی سمجھ بوجھ بھی آپ کو حاصل ہو چکی تھی، تو آپ نے کچھ نہ کچھ تجارتی اسفار بھی کیے تھے۔ ان میں جو مشہور اسفار تاریخ کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر لکھے گئے ہیں، ان میں ایک تو یمن کا سفر ہے، اور ایک یمن کے ساتھ ہی علاقہ ہے حباش، وہاں کا سفر ہے، اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ معاملہ کیا، تجارت کی، ان میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پھوپھی زاد جو بعد میں صحابی بھی بنے، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام بھی ملتا ہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ بھی تجارتی معاملات کیے، لین دین، خرید و فروخت کی۔ اور ایک اور نام بھی ملتا ہے مصائب بن ابی صائب کا، یہ آپ کے شراکت دار تاجر رہے کہ جب آپ نے تجارتی سفر کیا تو آپ کے ساتھ شراکت دار تھے جن کا نام آتا ہے مصائب بن ابی صائب۔ یہ کہتے ہیں، یہ ذکر کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، آپ کی تجارت اتنی صاف تھی کہ نہ کبھی معاملے کے اندر گڑبڑ کی اور نہ ہی کبھی کسی کے ساتھ جھگڑا کیا۔ تجارت کے دوران فائدے کی خاطر، تھوڑے سے نفع کی خاطر منہ ماری ہو جانا، کسی کے ساتھ بحث ہو جانا، یہ ایک عام سی بات سمجھی جاتی ہے تاجروں کے ہاں، بلکہ اس کو تو ایک فن سمجھا جاتا ہے کہ کیسے آپ اپنی باتوں کے ہیر پھیر سے اگلے کسٹمر کو موہ لیتے ہیں اور اس سے منافع زیادہ ہتھیا لیتے ہیں، اس کو ایک فن سمجھا جاتا ہے۔ لیکن وہ صائب بن نبی صائب کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا، آپ کے سارے معاملات بالکل صاف اور شفاف تھے۔ تو تجارت کے اندر بھی بہترین تاجر ہونے کی شہرت بھی آپ نے حاصل کر لی تھی۔ ایک طرف تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا پہلو یہ نمایاں ہو رہا تھا سب لوگوں کے سامنے، دوسری طرف مکہ کے اندر ایک خاتون حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی بھی شہرت تھی۔ وہ شہرت اس طرح تھی کہ ان کے والد حضرت جناب خویلد بن اسد، یہ جناب خویلد بن اسد مکہ کے مالدار تاجر تھے،
منجے ہوئے تھے، عزت دار تھے، شرافت اور کرامت والے تھے، سب لوگ ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ ان کی وفات ہو گئی تو ان کی وفات کے بعد ان کی سارے کی ساری تجارت کے وارث بنی حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ایک طرف حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ سمجھدار خاتون ہیں، تاریخ کے اندر ان کے بارے میں جو الفاظ لکھے گئے ہیں وہ لکھا گیا کہ کانت خدیجہ تو حازمتن لبیبتن شریفتن، کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حازمہ تھیں، لبیبہ تھیں، شریفہ تھیں۔ حازمہ کا مطلب ہے پختہ عزم والی، جرت والی، بہادر خاتون، کانفیڈنٹ تھیں۔ جس طرح عام خواتین ہوتی ہیں کہ اپنے معاملات کی بھی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، ایسی نہیں تھی، بلکہ حازمہ تھیں، کانفیڈنٹ تھیں، جرت والی تھیں۔ دوسری صفت ان کی لکھی گئی ہے لبیبتن، کہ یہ سمجھ بوجھ والی تھی، عقل مند تھی، دانشور تھی، ذہین اور فتین تھی۔ اور تیسری صفت لکھی گئی ہے شریفتن، کہ یہ عزت دار خاتون تھیں، سب لوگ ان کی عزت بھی کیا کرتے تھے۔ اور ایک دوسری جگہ پر ان کے بارے میں صفات لکھی گئی ہیں، کانت اوسط نساء قریشن، قریش کی ساری عورتوں میں سے زیادہ عقل مند، ذہین اور فتین تھی۔ وَأَعْظَمَهُمْ شَرَفًا، شرف کے لحاظ سے ان سب سے عظیم تھیں۔ وَأَكْثَرَهُمْ مَالًا، اور مال کے اعتبار سے ساری قریشی عورتوں سے زیادہ مالدار بھی تھی۔ مالدار بھی ہو، عزت دار بھی ہوں، یہ ایک بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی جامع صفت ہے کہ انسان کے پاس مال بھی بہت زیادہ ہو، اس کے باوجود وہ با کردار بھی ہو، ذہین و فتین ہونے کے ساتھ ساتھ عزت دار بھی ہو۔ یہ ساری جامع الکمالات شخصیت تھیں حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جب یہ مال تجارت کے، اپنے باغ کی تجارت کے وارث بنی تو ان کو بھی ضرورت تھی کہ کوئی ایسا مرد ملے جو ان کا سامان تجارت لے کر مارکیٹ کے اندر جائے، منڈی کے اندر جائے اور تجارت کرے۔ ایک طرف حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تجارتی منظر کہ ان کو ضرورت تھی کسی با اعتماد تاجر کی جو ان کے مال کے اندر تجارت کرے، شراکت کی بنیاد پر، مزاربت کی بنیاد پر یا اجرت کی بنیاد پر۔ دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہرہ بھی عام ہو چکا تھا، امانت دار، صادق اور امین تاجر ہونے کی حیثیت سے۔ تو ایک موقع پر کیا ہوا، جناب ابو طالب وہ کہنے لگے کہ اے بھتیجے، اب تم تجارت کی سمجھ بوجھ رکھ چکے ہو اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ ہم کوئی زیادہ مالدار بھی نہیں ہیں، اور یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ جناب ابو طالب کے حصے میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے والی سعادت آئی تھی، یہ گویا کہ حضرت ابو طالب کی خوش قسمتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کثیر العیال تھے، اپنی اولاد ان کی بہت زیادہ تھی، لیکن مالی اعتبار سے وہ کمزور تھے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے زیر کفالت آئے تو ان کی وجہ سے حضرت ابو طالب کے مال کے اندر بھی برکت آنا شروع ہو گئی۔ یہ ان کی سعادت تھی۔ تو وہ کہنے لگے کہ مالی اعتبار سے تمہیں پتہ ہے کہ ہم کوئی زیادہ مالدار نہیں ہیں، غنی نہیں ہیں، اب میرے ساتھ ساتھ تم بھی تجارت کے اندر ہاتھ بٹاؤ تاکہ گھر کا نظام بہتر طریقے سے چل سکے۔ اور ان کو خبر پہنچ گئی تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا ایک تجارتی قافلہ شام کی طرف بھیجنا ہے اور ان کو کسی با اعتماد تاجر کی ضرورت ہے۔ تو حضرت ابو طالب نے حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ جا کر خدیجہ کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ آپ کے تجارتی قافلے میں آپ کے اجیر کے طور پر میں جاتا ہوں، مجھے آپ اجرت کے طور پر رکھ لیں اور میں آپ کا سامان تجارت لے کے جاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چچا جان، اگر ان کو ضرورت ہے تو مجھے امید ہے کہ وہ خود ہی مجھے پیغام بھیجیں گی، میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اور یہ ظاہر ہے خاتم المعصومین، خاتم الانبیاء ہیں، اللہ رب العزت نے یہ لوگوں کو دکھانا تھا کہ جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اسباب خود اس کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ توکل والے جملے بولے کہ مجھے امید ہے کہ وہ خود ہی میری طرف پیغام بھیج دیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جب پتہ چلا
کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تجارت کر چکے اور اتنے صاف معاملات کر چکے ہیں، انہوں نے پیغام بھجوایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ان نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہی کہا کہ میں دوسرے تاجروں کو جتنی اجرت دیتی ہوں اس سے ڈبل اجرت آپ کو دوں گی اگر آپ اس بات پر راضی ہو جائیں کہ میرا تجارتی قافلہ تجارتی سامان لے کر شام چلے جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایگریمنٹ کر لیا۔ عام تاجروں کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا 1 اونٹ اجرت دیا کرتی تھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ ہوا کہ میں آپ کو 2 اونٹ اجرت دوں گی۔ معاہدہ ہو گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے لیے تیار ہو گئے، سارا سامان تجارت اکٹھا کر لیا گیا، قافلے کی شکل بن گئی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ساتھ اپنے غلام کو بھی بھیجا جن کا نام ہے میسرہ، جو بعد میں ایمان بھی لے گئے تھے۔ اب غلام میسرہ بھی ساتھ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامان تجارت لے کر شام کی طرف چلے گئے اور راستے میں میسرہ نے کچھ تو وہ مشاہدات کیے جن کا تعلق مافوق الفطرت اسباب سے ہے، جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، جو اللہ کی طرف سے عطا تھے، جیسا کہ بادل کا سایہ کرنا اور دھوپ نہ پڑنے دینا۔ یہ پہلے حضرت ابو طالب بھی مشاہدہ کر چکے تھے اور بھی بہت سارے لوگ مشاہدہ کر چکے تھے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص عطا تھی کہ بعض اوقات غیر محسوس طریقے سے کسی کو پتہ نہ چلتا، بادل سر پہ آ جاتے اور کبھی اللہ کسی کو مشاہدہ کروانا چاہتے تو کسی کو مشاہدہ ہو بھی جاتا، اور وہ مشاہدہ حضرت میسرہ کو بھی ہو گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ جب بھی کسی میدان میں چلتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر، بدن پر، جسم اطہر پر کبھی بھی دھوپ نہیں پڑی، ہمیشہ سایہ ہی رہتا ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ بات نوٹ کی۔ دوسرا پھر انہوں نے تجارت دیکھی۔ جب شام پہنچے تو راستے میں ایک اور راہب سے بھی ملاقات ہوئی، اس کا نام لکھا گیا ہے نستورہ راہب۔ جب حضرت ابو طالب کے ساتھ گئے تھے تب بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی، اس سفر کے اندر نستورہ راہب سے ملاقات ہوئی۔ مزید واقعات میں نقل نہیں کر رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ واقعات حضور کی سیرت کے بارے میں، تاریخ کے واقعات ایسے ہیں کہ جو ایک ہی واقعہ کئی مواقع کے اوپر لکھ دیا گیا ہے، اور یہاں پر جو واقع بحیرہ راہب کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں وہی واقعات نستورہ راہب کے ساتھ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ جیسے دیکھ کر پہچان لینا کہ یہ جو ان کے اندر جو علامات ہیں یہ نبیوں والی ہیں، یہ آخری نبی والی علامات ہیں۔ تو ممکن ہے کہ ہر دفعہ ہی جب وہ راہب تھے، اہل کتاب تھے، کتابوں کا علم رکھنے والے تھے، تو ہر کسی نے ہی پہچانا ہو، لیکن کچھ واقعات کے اندر مبالغہ بھی ہے تو ان کو نقل نہیں کرتے، وہ اختلافی واقعات ہیں۔ تو بہرحال نستورہ راہب سے ملاقات ہوئی، اس نے بھی پروٹوکول دیا۔ اصل جو چیز تھی وہ تھی کہ آپ نے جو تجارتی اصول اپنائے، جو میسرہ نے دیکھے اور واپس آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتائے، جو ہمارے لیے آج بھی وہ سنہری اصول ہیں تجارت کے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، لیکن آپ کی اعلان نبوت سے پہلے کی سیرت کے اندر بھی ہمارے لیے زرعی سنہری اصول موجود ہیں، ہم اگر ان پر عمل کریں تو کبھی بھی ہم نقصان نہ اٹھائیں۔ میسرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارتی اصول یہ تھا کہ آپ کم منافع پر چیز بیچتے اور سیل زیادہ کرتے، زیادہ بیچ دیتے، منافع کم رکھ کر۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ جتنا سامان آپ کے پاس ہوتا وہ جلدی بک جاتا، پھر جو منافع اور اصل رقم آپ کے پاس ہوتی اس کے ساتھ مزید مال خرید لیتے، وہ مزید مال خرید کر پھر کم منافع کے ساتھ منڈی کے اندر بیچ دیتے۔ تو دوسرے تاجر جہاں پر زیادہ منافع کی غرض سے اپنی پہلی لاٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی دورانیے کے اندر 2 یا 3 لاٹیں بیچ چکے ہوتے تھے۔ یہ ایک سنہری اصول تھا، اور اس سنہری اصول کے اندر، منافع کمانے کے اندر، گاہک اور کسٹمر سے ڈیل کرنے کے دوران کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم نہیں کھائی، کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو معنی دوغلی بات نہیں کی۔ یہ میسرہ یہ سارا کچھ نوٹ کر رہا تھا، اور جب یہ جو جتنے وقت کے لیے گئے ہوئے تھے، جو سامان بیچا خریدا، جب منافع ڈبل کما لیا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ میسرہ کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ میں جا کر اپنی آقا اپنی مالکہ حضرت خدیجہ کو بتاؤں کہ سفر کے اندر کیا کیا ہوا، پہلے آپ جا کر اپنے معاملے کی، اس تجارت اپنی ٹریڈنگ کی رپورٹ ان کو پیش کر دیں، میں بعد میں ان کو بتاتا رہوں گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے، جا کر منافع ان کے سامنے رکھا تو وہ حیران ہو گئیں کہ اس سے پہلے جتنے بھی تاجر ان کا سامان لے کر جاتے تھے، جتنا وہ منافع کماتے تھے اس سے ڈبل منافع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کما کر لائے، اور یہ اصل رقم سے 200% منافع تھا۔ جو راس المال تھا اس سے 200% منافع کما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے، اور یہ 200% منافع۔ یہاں پر ایک اور بات عرض کرتا جاؤں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صفات اور خصائل کی بات آتی ہے نا، تو اکثر ہمارا ذہن ان باتوں کی طرف جاتا ہے جو انسانی فطرت سے بالا تر ہوتی ہیں، فرشتوں کو انوالو کر کے، معجزات کو انوالو کر کے، قدرت الہی کو انوالو کر کے ہم اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ گویا کہ بس یہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے ہیں، بس کر گئے ہیں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ طرز اور یہ طریقہ غلط ہے۔ اس کو میٹا فزک لیول پہ لے جانے کے بجائے فزک لیول پر لے کر آئیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجارت کی تھی، اس تجارت کے اندر کوئی فرشتے انوالو نہیں ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی اصولوں کو اپنا کر تجارت کی، اور 200% اگر منافع کمایا بغیر جھوٹ کے، بغیر دھوکے کے، بغیر قسم کے، تو یہ ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ آج بھی اگر انسان اللہ پر بھروسہ کر کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے جھوٹ نہ بولے، قسمیں نہ کھائے، دھوکہ نہ دے، غلط بات نہ کرے، تو منافع آج بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے پہلے صبر کرنا ہوگا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہوگا، اور اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا ہوگا۔ اگر انسان بے ایمانی بھی کر رہا ہو اور پھر کہتا ہو کہ میرا اللہ تعالیٰ بڑا توکل ہے، تو یہ توکل نہیں ہے، یہ سارا یقین ہے اس کو اپنی چرب زبانی کے اوپر کہ میرے کو تے فن نہیں بڑا ہے، میں تے ہٹوں تو لگ کے اتنا نفع کما جانا وا، تو یہ بھروسہ اللہ پر نہیں ہے، یہ بھروسہ اپنی عیاری چلاکی اور اپنے جھوٹ اور دھوکے کے اوپر ہے، یہ توکل نہیں ہے، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ صاف شفاف معاملات کرو، تو یہ تجارت بہترین تجارت ہے، یہ پاکیزہ تجارت ہے۔ اس طرح کا جو تاجر ہوگا اس کے بارے میں حضور پاک فرماتے ہیں کہ اس طرح کا تاجر وہ قیامت والے دن اس کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوگا، جو ان تجارتی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تجارت کرے۔ یہ آپ کا تجارتی سفر تھا، آپ نے رپورٹ پیش کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 اونٹوں کی اجرت طے کی تھی، لیکن منافع اتنا زیادہ آیا، اور جو میسرہ نے رپورٹ پیش کی کہ معاملات حضور پاک اس طرح صفائی اور شفافیت کے ساتھ کرتے رہے ہیں، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے خوش ہو کر 2 کی بجائے 4 اونٹ عطا کر دیے۔ یہ ان کی خوشی تھی کہ جتنی اجرت طے کی تھی، جب منافع ڈبل ہوا تو حضرت خدیجہ نے اجرت بھی ڈبل دے دی۔ اس میں بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ جن حضرات نے ملازم رکھے ہوئے ہیں، اگر کبھی کسی معاملے کے اندر، سودے کے اندر، ڈیل کے اندر منافع زیادہ آ جائے، تو جس طرح ہماری تجوری کے اندر ہریالی آتی ہے، تو ہمیں چاہیے ہوتی ہے کہ جو اپنے ساتھ ملازم ہوتے ہیں ان کو بھی انعام کے طور پر کچھ زیادہ دے دیا کرے۔ جو ہم نے دکانوں کے اوپر ملازم رکھے ہوتے ہیں نا، ان کی محنت کی بدولت ہی ہمارا کاروبار میں چل رہا ہوتا ہے۔ تو اگر کبھی کسی ڈیل کے اندر منافع زیادہ ہو جائے تو ان کو بھی اس خوشی میں شامل کر لینا چاہیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یوں اجرت ڈبل دی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے۔ میسرہ نے جب رپورٹ پیش کی آپ کے اخلاق کی اور جو واقعات انہوں نے دیکھے تھے ان کی رپورٹ پیش کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلے ہی بڑی متاثر تھیں، یہ رپورٹ سن کر اور زیادہ متاثر ہو گئیں۔ اب ایک طرف تقدیر الہی اسباب بنا رہی ہے، دلوں کے رخ پھیر رہی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ایک ایسے جیون ساتھی کی ضرورت تھی
جو ان کے لیے معاشی تحفظ کا بھی باعث بنے اور معاشرتی تحفظ، معاشرتی سہارا بھی بنے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو مشورہ بھی دیا گیا، اسید مشورہ بھی دیا گیا، اور ان کے دل میں بھی یہ بات آ گئی کہ پیغام نکاح بھیج دیا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور یہاں پر ایک بات عرض کرتا جاؤں، اس سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے 2 نکاح ہو چکے تھے، یہ تیسرا نکاح تھا حضور پاک کے ساتھ۔ پہلا نکاح آپ کا تھا عتیق بن عائض کے ساتھ، اور ان سے حضرت خدیجہ کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا ہند بنت عتیق۔ عتیق کی وفات ہو گئی، بیٹی حضرت خدیجہ کے پاس ہی تھی۔ عدت گزرنے کے بعد جب اللہ نے چاہا، پھر دوسرا نکاح حضرت خدیجہ نے کیا تھا حضرت ابو حالہ کے ساتھ۔ اور یہ حضرت ابو حالہ، حضرت احترام کے لیے بول رہا ہوں، وگرنہ ان کا اسلام ثابت نہیں ہے، احترام کے لیے حضرت کا لفظ بولا جا سکتا ہے۔ تو ابو حالہ سے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک بیٹی ہوئی اور ایک بیٹا ہوا۔ بیٹی کا نام، ابو حالہ کی بیٹی کا نام بھی ہند بنت ابی حالہ، اور ایک بیٹا تھا، اس بیٹے کا نام تھا حالہ، اور اسی حالہ بیٹے کی وجہ سے ہی ان کی کنیت ابو حالہ تھی۔ یہ بھی وفات پا چکے تھے، اور یہ بیٹا اور بیٹی بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس ہی تھی، ان کی زیر کفالت تھی۔ پہلے یہ 2 نکاح ہو چکے تھے، دونوں سے ہی بیوہ تھیں، اور آپ کی عمر تھی 40 سال۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر کتنی تھی؟ اس وقت 40 سال تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 25 سال۔ تو جب معاشی تحفظ، معاشرتی تحفظ کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح بھیجا، نفیسہ ان کی دوست تھی، سہیلی تھی، ان کے ذریعے سے پیغام نکاح بھیجا۔ جب نفیسہ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اب یہ بڑے لوگوں کا، منجھے ہوئے لوگوں کا، میچور لوگوں کا طرز تکلم دیکھیے گا۔ نفیسہ جا کے آتی ہیں، یہ نہیں کہا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ آپ سے نکاح کرنا چاہتی، وہ ایک معزز خاتون تھی، شریف خاتون تھی۔ معزز لوگوں کے بات کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے، یہ بھی ذرا سمجھیے گا۔ اگر آج کا معاشرہ ہوتا، یہ معاشرہ ہوتا، تو اس معاشرے کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ ہے، پہلے تو حضرت خدیجہ کو یہ سوچ نہیں نہ دیا جاتا کہ وہ کسی اور نکاح کے بارے میں سوچے۔ معاشرے کی طرف سے طنز و تشنیع کا خطرہ ہی اتنا ہوتا، تانوں کا خطرہ ہی اتنا ہوتا کہ آج اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو وہ 1000 بار سوچے گی پہلے کہ اگر میں کسی کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ کروں تو لوگ کیا کہیں گے، میرے بھائی کیا کہیں گے، میرے چچے کیا کہیں گے، میری برادری والے اور میرے معاشرے والے، محلے والے کیا کہیں گے۔ یہ زمانہ جاہلیت سے بھی پیچھے جاہلیت کی باتیں ہیں جو ہم آج کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سیرت سے یہ سبق ملتا ہے کہ عورت کا فطری طرز زندگی وہ اللہ رب العزت نے ایک مرد کے ساتھ رکھا ہے۔ وہ عمر کے جس حصے کے اندر بھی پہنچ جائے، خاوند فوت ہو جائے یا طلاق ہو جائے، تو دوسری جگہ پر نکاح کرنا یہ عیب نہیں ہے، یہ عزت کی بات ہے، یہ شرافت عصمت کی بات ہے۔ تو بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح بھیجا۔ نفیسہ جا کے بات کس طرح کرتی ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نکاح کا ارادہ نہیں رکھتے؟ آپ کی عمر تو ہو چکی ہے، 25 سال ہو چکی ہے، تو نکاح کا ارادہ نہیں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے کون آمادہ ہوگا؟ میرا تو اپنا گھر بھی نہیں ہے، اور میں یتیم بھی ہوں، اور مالی طور پر بھی میں خود مختار نہیں ہوں، میں بھی ڈیپینڈنٹ ہوں اپنے چچا جان کے اوپر، سیلف ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں، میں ابھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوا فائنینشلی۔ تو وہ نفیسہ کہتی ہیں کہ اچھا اگر کوئی خاتون ایسی ہو کہ جس کے ساتھ نکاح کر کے آپ کو یہ محتاجی ہی ختم ہو جائے، یہ فکر ہی ختم ہو جائے، آپ کو اس بارے میں سوچنا ہی نہ پڑے، نہ گھر کے بارے میں نہ مالی فکر آپ کو لاحق ہو، اگر ایسی خاتون ہو تو پھر کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسی کون ہے؟ پھر حضرت نفیسہ نے بتایا
کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حسب نسب والی خاتون ہیں، قریشی خاتون ہیں، اور پھر اتنی مالدار، وہ کیسے آمادہ ہوں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بات میرے اوپر چھوڑیے، آپ خود سوچ لیجیے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں مشورہ کروں گا اپنے چچاؤں کے ساتھ۔ یہاں پر بھی ایک سبق ہے ہمارے لیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تو نہیں سوچا تھا کہ یہ نبی ہیں یا یہ مستقبل میں نبی ہوں گے۔ کیا دیکھا تھا؟ ان کا کردار دیکھا تھا، وہ کردار دیکھا تھا جو ہمارے بس میں ہے۔ نبوت کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، وہ تو اللہ کی عطا ہے، وہ تو ختم ہو چکی۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبوت کی پیشین گوئی کے ساتھ نکاح کا ارادہ نہیں کیا ان کے ساتھ، بلکہ ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کی شرافت کو دیکھ کر، ان کے معاملات کو دیکھ کر، ان کی صاف شفاف تجارت کو دیکھ کر، ان کی سچائی کو دیکھ کر، ان کی امانت اور شرافت کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا۔ ہمیں بھی اپنی بیٹیوں کے لیے سب سے پہلے کردار والا لڑکا تلاش کرنا چاہیے۔ ہمیں بھی اپنے بیٹوں کے لیے کردار والی، عزت والی، شرافت والی لڑکی تلاش کرنی چاہیے۔ مال، سٹیٹس، حسب نسب، یہ سارا کچھ سیکنڈری امپورٹنس رکھتا ہے، یہ اس کی بنیادی حیثیت نہیں ہے۔ اس کی جو حیثیت ہے اسی پر رکھنا چاہیے، لیکن ہم پہلے نمبر پر پیسہ رکھتے ہیں۔ پہلے نمبر پر پتہ چل جائے نا کہ لڑکا باہر ہے، مہینے کے 3-4 لاکھ گھر بھیجتا ہے، 5-6 لاکھ گھر بھیجتا ہے، تو بالکل دوسری نمبر پر ہم سوچیں گے ہی نہیں کہ پتہ نہیں وہاں پر وہ کاروبار کون سا کرتا ہے، شراب کا کاروبار تو نہیں کرتا، وہاں پر وہ کلبس کو جوائن تو نہیں کیا ہوا اس نے، وہاں پر اس کی کمپنی کیسی ہے، کچھ بھی نہیں سوچتے۔ بس یہ سوچا کہ باہر ہے، سیٹل ہے، PR ملی ہوئی ہے، کاغذ بنے ہوئے ہیں، نیشنلٹی ملی ہوئی ہے، بس یہ الفاظ سنتے ہیں اور فوراً سارا کچھ ایگری کر دیتے ہیں۔ یہ ایک مسلمان کا طرز عمل نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نکاح ہے، خاتون اول ہیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پوری دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے یہ نکاح کی پرائرٹیز، نکاح کی ترجیحات بتا دی کہ نکاح کے ہوتے وقت ترجیحات کیا ہونی چاہیے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے بات کی، پھر بڑوں کی بات شروع ہو گئی اور نکاح طے ہو گیا۔ جب نکاح طے ہو گیا تو حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو چچا تھے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان کے ایک چچا ہیں عمر بن اسد، یہ نام لکھا ہوا ہے، عمر بن اسد، یہ آپ کے سگے چچا تھے، یہ بھی تھے، اور ورقہ بن نوفل، یہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے، چچا کے بیٹے تھے، اور یہ ورقہ بن نوفل یہ سابقہ کتابوں کے عالم بھی تھے، اس وقت یہ عیسائیت پر تھے، سابقہ کتابوں کے یہ عالم تھے۔ یہ حضرت خدیجہ کی طرف سے بھی 2 آگے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی 2 آگے۔ اب نکاح کس نے پڑھا؟ نکاح پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ جو خطبہ اس وقت ہم پڑھتے ہیں یہ خطبہ اس وقت پڑھا جاتا تھا، ہم تو قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، یہ مسنون خطبہ ہے۔ اس وقت اس رواج کے مطابق یہ ایجاب اور قبول کروانا یہی خطبہ تھا، صرف ایجاب اور قبول کروانا کہ میں نے اس کا نکاح اس کے ساتھ کیا اتنے مہر کے ساتھ، یہی خطبہ تھا۔ اب خطبہ یہ ایجاب و قبول کس نے کروایا، اس میں روایات مختلف ہیں۔ صحابہ کے عنوان کے اوپر بڑی اتھینٹک کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، ابن اسیر نے لکھی ہے۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ، علامہ ابن حجر نے لکھی ہے۔ یہ صحابہ کے عنوان کے اوپر تفصیلی کتابیں ہیں، ایک ایک صحابی کی تفصیل لکھی گئی ہے، جتنی بھی اتھینٹک واقعات ہیں ان کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ نکاح میں ایجاب و قبول کروایا، یعنی خطبہ پڑھا کس نے؟ حضرت خدیجہ کے چچا عمر بن اسد نے، عمر بن اسد نے۔ اور اگر آج کل کی روٹین کو دیکھا جائے تو جب لڑکے والے بارات لے کے جاتے ہیں تو نکاح خوان کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ لڑکے والوں کی طرف سے یا لڑکی والوں کی طرف سے؟ ہمارا رواج بھی وہی چلا آ رہا ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے ہی نکاح خوان آتا ہے۔ ہاں کسی جگہ پر لڑکے والے سمجھے کہ نہیں ہم نے اپنے استاد سے پڑھوانا ہے یا فلاں سے پڑھوانا ہے تو وہ اصرار کریں
تو لڑکی والے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ لے آئیں، لیکن فیس کس کی ہوتی ہے؟ جو رواجی فیس بنی ہوئی ہے وہ لڑکی والوں کی طرف سے، جو ان کا امام مسجد ہوتا ہے وہ طے ہوتی ہے کہ وہ اس نے لینی ہے۔ تو اگر اس رواج کو بھی دیکھا جائے تو پھر بھی قریب القیاس یہی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے ہی جو آئے تھے انہوں نے ہی نکاح پڑھا ہوگا، یعنی حضرت خدیجہ کے چچا عمر بن اسد نے۔ اور ایک روایت کے مطابق ورقہ بن نوفل کا نام بھی ہے کہ وہ کتاب کے عالم تھے، سابقہ کتابوں کے عالم تھے، تو انہوں نے خطبہ پڑھا، یہ روایت بھی موجود ہے۔ اور ایک روایت حضرت ابو طالب کی بھی موجود ہے کہ انہوں نے ایجاب و قبول کروایا تھا۔ تو واللہ عالم، حقیقت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جس نے بھی کروایا اس وقت کے رواج کے مطابق کروایا۔ اور یہاں پر یہ تینوں نام میں نے سامنے رکھے ایک غلط فہمی دور کرنے کے لیے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح پڑھایا انہوں نے تو اس کا مطلب کہ وہ مسلمان تھے۔ حضرت خدیجہ کا جب نکاح انہوں نے پڑھایا تو اس کا مطلب کہ وہ مسلمان تھے۔ یہ غلط فہمی دور کرنی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت نکاح پڑھانا یہ مسلمان ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت تو اسلام اور مسلمان جیسی ٹرمز ہی نہیں تھی۔ حضور پاک کی عمر کتنی ہے؟ 25 سال۔ اعلان نبوت کا اعلان کب ہوا؟ 40 سال کی عمر میں۔ جب یہ نکاح پڑھا جا رہا تھا اس کے 15 سال بعد نبوت کا اعلان ہوا ہے۔ اسلام اور مسلمانی کا آغاز تو ان کے 15 سال بعد ہوا۔ اس وقت تو یہ مسلمان ہونا، اسلام کفر کیا ہوتا ہے، یہ تو ٹرمز تھی ہی نہیں، یہ تو اصطلاحات تھی ہی نہیں۔ اس لیے بہرحال نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھایا ہو یا عمر بن اسد نے پڑھایا ہو یا ورقہ بن نوفل نے پڑھایا ہو، جس نے بھی پڑھایا ہو، یہ سعادت والی بات تھی، لیکن یہ اسلام کی دلیل نہیں تھی۔ وہ اپنے اپنے مذہب پر ہی تھے اور اپنے اپنے مذہب پر ہی یہ نکاح پڑھایا گیا۔ یہ نکاح ہو گیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سہارا مل گیا، معاشی لحاظ سے بھی، معاشرتی لحاظ سے بھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کر دیے۔ اب اگلا جو ٹاپک ہے وہ بڑا سینسٹیو ہے۔ آپ تھک تو نہیں گئے؟ میں انشاءاللہ اپنے ٹائم پہ ختم کروں گا، 10:20 کا ٹائم ہے، اس وقت تک ختم کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن اب جو اگلا ٹاپک ہے نا، اس کے لیے آپ کا ایکٹیو ہونا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ایک 3 دفعہ پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح سب کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے تاریخ کی، چاہے وہ کسی بھی مسلک والے نے لکھی۔ حضرت خدیجہ کی سابقہ جو خامدوں سے اولاد تھی، 3 نام میں نے گنوائے ہیں، ایک ہند بنت عتیق، ایک ہند بنت ابی حالہ اور ایک حالہ بن ابی حالہ۔ یہ 3 نام آپ تاریخ کی کوئی بھی کتاب لے لیں، چاہے وہ اہل سنت کی لکھی ہو یا اہل تشیع کی لکھی ہو، جو بھی کتاب لے لیں ان کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سابقہ اولاد میں یہ 3 نام ہی ملیں گے۔ ان 3 ناموں کے علاوہ کوئی نام آپ کو سابقہ خاوندوں کی اولاد میں سے نہیں ملے گا۔ اب جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہو گیا تو اس کے بعد جو اولاد پیدا ہوئی ان کے نام لکھے ہوئے ہیں ترتیب وار۔ اس نکاح کے جب حضرت خدیجہ کا نکاح حضور کے ساتھ ہو گیا، اس نکاح ہونے کے 4 سال کے بعد بیٹے کی پیدائش ہوئی جن کا نام رکھا گیا قاسم، اور انہی کے نام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت بھی ہے ابو القاسم، ابو القاسم۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارک بھی ہے کہ میری کنیت ابو القاسم ہے، اس کے میرے بعد کسی بندے کی کنیت بھی ابو القاسم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے علماء نے، فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی انسان کے اولاد کے اندر، بیٹوں کے اندر کسی کا نام قاسم ہو بھی، تب بھی وہ اپنی کنیت کے طور پر خود کو ابو القاسم نہ لکھے، کسی اور بیٹے کے نام پر کنیت رکھ لے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ یہ پہلے بیٹے تھے، یہ شادی کی، نکاح کی کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟ 4 سال کے بعد۔ یہ اہم نقطہ یاد رکھنا ہے۔
اس شادی کے 5 سال کے بعد بیٹی کی پیدائش ہوئی جن کا نام تھا حضرت زینب۔ وہ حضرت قاسم سے کتنے سال چھوٹی ہیں؟ 1 سال، 1 سال چھوٹی ہیں۔ پھر اس حضرت زینب کے 2 سال بعد یعنی شادی کے 7 سال کے بعد دوسری بیٹی پیدا ہوئی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضرت رقیہ کے 2 سال کے بعد یعنی شادی کے 9 سال کے بعد تیسری بیٹی پیدا ہوئی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضرت ام کلثوم کے 2 سال کے بعد یعنی شادی کے 11 سال بعد پیدائش ہوئی چوتھی بیٹی، سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ان کے 4 سال کے بعد حضرت فاطمہ کے 4 سال بعد یعنی شادی کے 15 سال بعد پھر دوسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی جن کا نام تھا حضرت عبداللہ، اور انہی حضرت عبداللہ کا ایک لقب ہے طیب اور ایک لقب ہے طاہر۔ تو گویا عبداللہ، طیب اور طاہر یہ ایک ہی بیٹے کے 3 نام سمجھ لیں یا ایک نام اور 2 لقب سمجھ لیں۔ یہ کتنی اولاد ہوگی ٹوٹل؟ 6۔ 7ویں نمبر پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بیٹا پیدا ہوا، وہ حضرت خدیجہ سے نہیں پیدا ہوا۔ وہ مدینہ ہجرت کرنے کے 8 سال کے بعد 8 ہجری میں یعنی جس سال مکہ فتح ہوا، 8 ہجری کو اس طرح یاد رکھ لیں، جس سال مکہ فتح ہوا اسی سال حضرت ماریہ قبطیہ جو حضور کی اس وقت باندھی تھی ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام رکھا گیا ابراہیم۔ یہ ٹوٹل 7 اولاد ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں، لیکن ادھر میں نے 6 نام لکھے ہیں کیونکہ ابھی ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے اس حصے میں تذکرہ کر رہے ہیں جس میں یہ 6 اولاد ہیں، 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں، اور یہ 6 کی 6 حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئیں نکاح کے بعد۔ اب اس سے اگلی بات سمجھنی ہے، کچھ لوگ، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اب جو میں بات کرنے لگا ہوں مصلی رسول کے اوپر کھڑا ہوں، اللہ کے گھر میں ہوں، اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کرتا ہوں، اب جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ تنقید کے لیے نہیں ہے، تنقید کے لیے نہیں ہے، نفرت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ تاکہ ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے، ہمارا ایمان سلامت رہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے ان لوگوں کو جو کسی کی غلط فہمیاں پھیلائی ہوئی کی وجہ سے اپنا ایمان خراب کیے ہوئے ہیں۔ یہ جو 6 نام میں نے لکھے ہیں اور اوپر میں نے کتابوں کے نام لکھے ہیں، یہ ریڈ کلر میں نے کتابوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، حیات القلوب کا نام لکھا ہوا ہے، ایک نام جلاء العیون لکھا ہوا ہے، ایک نام الکافی لکھا ہوا ہے، ایک نام تاریخ یعقوبی لکھا ہوا ہے، ایک نام منتہی الاعمال لکھا ہوا ہے۔ یہ 5 کتابوں کے نام لکھے ہیں، یہ پانچوں کی پانچوں کتابیں اہل تشیع کی ہیں، ایران کی لکھی ہوئی ہیں۔ ان 5 کتابوں کے اصل کتابوں کے جو ورقوں کی تصویر سکین ہے وہ میرے پاس موجود ہے، کسی نے تسلی کرنی ہو تو میں دکھا سکتا ہوں، ابھی بھی دکھا سکتا ہوں، بیان کے بعد بھی دکھا سکتا ہوں۔ یعنی اس بات میں کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے کہ جو 6 ہستیاں پیدا ہوئی ہیں یہ حضرت خدیجہ کے ساتھ حضور کے نکاح کے بعد پیدا ہوئی۔ اب کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں حضور کی ایک ہی بیٹی تھی، وہ باقی 3 بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تسلیم کرتے ہیں، ان سے جو بڑی 3 بہنیں تھیں ان کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھانی ہے، وہ ذرا توجہ سے سمجھیے گا، کچھ باتیں ایسی ہیں جو ان میں اور ہم میں مشترک ہیں، وہ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کا مطلب کہ ان کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ پہلی بات کون سی ہے جس کو وہ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ خدیجہ کے ساتھ نکاح ہوا، یہ وہ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں۔ دوسری بات، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سابقہ 2 خاوندوں میں سے اولاد میں 3 نام آتے ہیں، 2 کے نام ہند ہیں اور ایک کا نام حالہ، ان کے علاوہ چوتھا نام کسی کتاب کے اندر نہیں لکھا ہوا، یہ وہ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں۔ تیسری بات جو سب کے نزدیک متفق ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 6 ہستیاں ہیں ان کی پیدائش
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہوئی ہے، کسی اور عورت سے نہیں ہوئی۔ 3 باتیں متفق ہو گئیں۔ چوتھی بات جس کا کوئی انکار نہیں کرتا، جس کو وہ سب مانتے ہیں، کہ ان 6 کی پیدائش بھی حضور پاک کے ساتھ حضرت خدیجہ کے نکاح کے بعد ہوئی ہے۔ ان 4 باتوں کو ذہن میں رکھیے گا، اگلی بات خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ جب یہ بات مسلم ہے، سب کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے، میں پھر عرض کر دیتا ہوں کہ یہ تنقید نہیں ہے، نفرت کی بنیاد پر نہیں ہے، تعصب کی بنیاد پر نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے، اہل بیت کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے، اس رشتے کے اندر دراڑ نہ آئے، کسی ایک اپنے فرقہ پرستی کی وجہ سے اس دراڑ سے بچنے کے لیے، اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے میں یہ بات کھول رہا ہوں۔ نکاح ہوا مسلم، نکاح کے بعد ان 6 ہستیوں کی، ان 4 بیٹیوں کی پیدائش ہوئی، یہ بھی مسلم ہے، سب کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ کتابوں کے نام میں نے لکھے ہوئے ہیں۔ اب ذرا تصور کے لیے کوئی بندہ اگر یہ کہے حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، ان تینوں کی پیدائش ہوئی بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے ہے، ہوئی بھی نکاح کے بعد ہے، اور پھر وہ یہ کہے کہ یہ حضرت خدیجہ کی بیٹیاں تو ہیں، حضور کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ لفظ جہاں تک بات پہنچتی ہے، میری زبان قاصر ہے وہ الفاظ نکالنے سے، لیکن بات کہاں پہنچتی ہے ذرا یہ تصور کریں۔ میں یہ بات کیوں نہ کھولوں، اتنے سارے لوگ ہیں جو غلط فہمی کی وجہ سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ میں نے بیان کا آغاز کرتے وقت قرآن کریم کی آیت یہ پڑھی ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلی خاتون ہیں، جن کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے 25 سال گزارے، اور جن کی وفات تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور نکاح نہیں کیا، اور جن کی وفات کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جیسی ذہین و فتین زوجہ مطہرہ ام المومنین بھی حضور کے نکاح کے اندر موجود ہیں، تب بھی جب کوئی چیز آتی حضور پاک تقسیم کرنا چاہتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کا پتہ کروا کر ان کی طرف بھیجتے تاکہ میری خدیجہ کے ساتھ یہ وفاداری کا کچھ نہ کچھ شکل سامنے آ جائے۔ اتنا عرصہ بعد بھی حضرت خدیجہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیا کرتے تھے اور رشک کیا کرتے تھے، اور اکثر تذکرہ کیا کرتے تھے کہ میں کیوں خدیجہ کو یاد نہ کروں، کہ جب میرا ساری دنیا انکار کر رہی تھی تو خدیجہ نے میرا اقرار کیا، جب ساری دنیا میرے مخالف تھی تو خدیجہ میرے ساتھ شانہ بشانہ میرے سہارا بن کے میرے ساتھ کھڑی تھی۔ تو اتنی عظیم خاتون کی پاک دامنی کے اوپر کوئی بندہ سوال کرے تو پھر ہمیں ایمان مسلمان ہونے کے ناطے ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم سمجھائیں تو صحیح۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کس کی والدہ ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی، اس کو بھی سب مانتے ہیں۔ یا ذرا تھوڑا سا خیال کر لو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی والدہ کے اوپر تم انگلی اٹھاتے ہو تو پھر حضرت فاطمہ کے ساتھ تمہارا کیا تعلق بنے گا؟ حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ کیا تعلق بنے گا؟ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی نانی محترمہ کے اوپر تم انگلی اٹھا رہے ہو، کہاں ایمان سلامت رہے گا؟ تو یہ آج کا میرا درد مندانہ یہ ایک پیغام ہے کہ سازشیوں نے، غیر مسلموں نے جو تاریخ لکھی، بہت سارے غیر مسلمز نے تاریخ اور بلکہ سیرت لکھی، ان نے پہلے تعریفیں کی پھر انگلیاں اٹھائیں، اعتراضات کیے۔ ایسے غیر مسلموں کی لکھی ہوئی تاریخ پر یقین کر کے تم اگر 3 بیٹیوں کا انکار کرتے ہو تو پھر ان 3 بیٹیوں کی شان میں تو فرق آ نہیں سکتا، ہمارا ایمان خراب ہو جائے۔ اس لیے پہلے نمبر پر تو اپنا ایمان بنائیے، پھر دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کیجیے کہ جب سب کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان کی پیدائش اس نکاح کے بعد ہوئی ہے تو پھر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حضور کی سوتیلی بیٹیاں تھیں، یہ سگی بیٹیاں تھیں۔ اور آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو 6 بچے ہیں
یہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے ہی ہیں اور ایک سے ایک بڑھ کر ہیں۔ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی کہ حضرت قاسم جو سب سے بڑے بیٹے ہیں یہ 4 سال کی عمر میں وفات پا گئے، اور حضرت عبداللہ جن کی پیدائش اعلان نبوت والے سال ہوئی یا اعلان نبوت کے 1 سال بعد جن کی پیدائش ہوئی، اور تقریباً 5 سال کی عمر میں ان کی بھی وفات ہو گئی، اور ان کی وفات کے وقت مشرکین مکہ نے کہا کہ آج تو اس کی نرینہ اولاد بالکل ہی ختم ہو گئی ہے، اِنَّهُ هُوَ أَقْطَعُ وَأَبْتَرُ، کہ اس کی اولاد کٹ چکی ہے اور یہ اب بے نام و نشان ہو جائے گا، اس کا نشان مٹ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فوراً سورۃ نازل فرمائی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ اے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دنیا جہان کی خیریں وہ آپ کو عطا فرما دی ہیں۔ کوثر جتنی بھی خیریں تھیں دنیا کی اور آخرت کی وہ ہم نے آپ کو عطا فرما دی ہیں۔ یہ جو 2 بچے چلے گئے ہیں ان 2 بچوں کی جانے سے یہ نہ سمجھے کہ خیر چلے گئی ہے، خیریں ساری کی ساری اب بھی آپ کے دامن میں ہی ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور اس عطا کردہ خیروں کے بدلے کے اندر شکریہ کے طور پر نمازیں پڑھتے جائیے، اللہ کے راستے میں قربانی کرتے جائیے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ابتر وہ ہے جو آپ کا دشمن بنے گا، بے نام و نشان وہ ہوگا جو آپ کا دشمن بنے گا، جو آپ کا مخالف بنے گا، اس کی نسل مٹ جائے گی۔ آپ کی نسل ہم دنیا کو دکھائیں گے، دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹے سے نسل چلتی ہے، ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ بیٹی جیسی رحمت سے بھی نسل ایسی چلتی ہے کہ تا قیامت ساری نسلیں اس نسل کے اوپر قربان جاتی ہیں۔ اور یہ 2 بیٹے چھوٹی عمر میں وفات پا گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سال تک زندہ رہیں، ان کا نکاح ہوا بنو امیہ کے ایک چشم و چراغ جن کا نام تھا لقیط، اور ان کا لقب، ان کی کنیت ہے ابو العاص۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہوا۔ دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تقریباً 29 سال زندہ رہیں، ان کا نکاح ہوا بنو امیہ کے ہی چشم و چراغ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ جب ان کی وفات ہوئی 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر کے موقع کے اوپر، تب اس کے کچھ عرصہ کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہجری کے اندر تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم، ان کا نکاح بھی بنو امیہ کے ہی چشم و چراغ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا، اور ان کی وفات تقریباً 24 سال کی عمر میں 8 ہجری کے اندر ہوئی۔ حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کے تابندہ ستارے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا، اور ان کی وفات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند مہینوں کے بعد ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جس پہلو سے جو سبق میں ملتا ہے ہمیں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کی آل کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، آپ کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ کے ساتھ سچی مودت نصیب فرمائے، اور ان سب ہستیوں کی سچی اطاعت ہمیں نصیب فرمائے۔